تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف خوبیاں بھلائی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آمین۔ محترم مصلیین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک نے اس آیت مبارک کے اس حصے میں نکاح میں جو مہر ادا کیے جاتے ہیں اس کا حکم فرمایا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر ادا کرو۔ محترم ناظرین، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، یہ جو شادی اور نکاح کا معاملہ ہے، اس سے دنیا اور اخروی دونوں طرف سے بڑے فائدے ہیں۔ دنیائی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ بندے کے مقصد بنتا جینے کا، جب بیوی اور بچے ہوتے، جب زندگی کھانا داری کا نظام اور ذمہ کندھوں پر آتا ہے، ایک مقصد حیات بنتا ہے کہ ہمیں نہ جینا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اور پھر انسان کے بقا کا یہ نظام ہے نکاح کرنا، اور پھر جو بندہ جد و جہد کرتا اپنے بال بچوں کے منہ میں لقمہ حلال ڈالتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں اور درجے ہیں۔ اس کا باطنی فائدہ یہ ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ لوگ ہر نکاح کے موقع پر جب شرکت کرتے نکاح کی محفل میں، نکاح پڑھانے والے جو حضرت ہوتے ہیں، جب وہ نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، ایک حدیث پاک کو ضرور پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث مبارک کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اور میری سنت کو انجام دیا، ان کے لیے تو خوشی کی بات ہے، اور جو بندہ حضور علیہ السلام کے نکاح سے اپنے آپ کو جدا رکھے، نکاح نہ کرے، تو پھر ان کے لیے بڑی مذمت اور وعید آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تلک فرمایا کہ جو ہمارے سنت کو ٹھکرائے اور جو ہماری سنت کو ترک کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، نکاح حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک پیاری سنت ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا اور تاکید کے طور پر یہاں تلک فرمایا کہ جو بندہ میری اس سنت سے اپنے آپ کو اعراض کرے گا، دور رکھے گا، گویا کہ وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو حضرات، نکاح سنت بھی ہیں، اور یہ حصول زندگی کا مقصد بھی بنتا ہے، اور انسان کی نسل کی بقا کا سامان بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے لیے کن کن چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، تو جناب اس حوالے سے آپ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ کسی خاتون کو جب آپ اپنے نکاح میں لاؤ گے تو 4 چیز، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو تو تم نکاح کر سکتے ہو ان سے۔ آپ علیہ السلام نے طریقہ بتلایا، فرمایا کہ اگر کسی خاتون کے اندر حسن و جمال ہے تو تم نکاح کرو، اگر وہ مال و زر والی ہے تو تم نکاح کرو، اگر وہ اعلیٰ نسب اور خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ہاں اگر وہ دیندار ہے تو پھر تم اس دیندار خاتون کو نکاح کر کے اپنی زوجیت میں اس کو داخل کر لو، اور یہ تمہارے لیے بڑے نفع کا سودا ہوگا۔ حضرات محترم، یوں تو 4 چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث مبارک میں کہ عام طور پر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے عورت کے اندر: حسن و جمال، مال و زر، حسب نسب، اور چوتھی چیز دینداری۔ فَاظْفَرُوا بِذَاتِ الدِّينِ، اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے نا وہ یہ ہے، اگر کوئی خاتون تمہیں ملی ہے جس کے دینداری سے تم متاثر سہمت ہو
تو اس دیندار خاتون کو اپنی زوجیت میں داخل کر لو، تمہارے لیے نفع کا سودا ہے۔ حضرات، اس حدیث میں 4 باتوں میں سے جو زیادہ فوقیت اور جو توجہ دلائی گئی ہے وہ دیندار کی پر، کیونکہ جناب جب دیندار خاتون آپ کے نکاح میں آ جائے گی نا تو صاحب آپ یقین جانیں آپ کی زندگی کے معاملات میں کافی حد تک آپ کو راحت اور آسانیاں ملیں گی۔ ہاں، اگر آپ کے نکاح میں دیندار خاتون ہیں، آپ کسی دیندار بیوی کے شوہر ہیں، تو یقین کرے زندگی کا ہر موڑ، ہر مرحلے، ہر معاملے میں آپ کا بڑا سپورٹ اور ان کی طرف سے کافی آپ کو سہایتا ملے گی۔ اور اس کے مقابل اگر بد چلن اور بد دیانت والی خاتون کسی کو مل جائیں تو پھر جناب میں کہوں گا کہ بس اللہ کا خاص اس بندے پر فضل ہونا چاہیے، ورنہ اس آدمی کا بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا، خدا ہی خیر کرے اس کو۔ اور جناب نیکی کے تعلق سے، کیونکہ نیک سیرت بیوی کے تعلق سے ایک پیاری حدیث سماعت کریں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک سیرت عورت ہے۔ متاع کا لفظ اگر آپ لغت میں کھول کے دیکھیں گے نا، متاع کا معنی سرمایہ، اثاثہ، تجارت کا مال، پونجی کو کہا جاتا ہے متاع۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا مکمل طور پر متاع ہے، پراپرٹی ہے وہ، اور دنیا کی سب سے بہترین جو پونجی ہے وہ نیک سیرت عورت ہے۔ حضرات محترم، نیک سیرت بیوی اگر آپ کو ملی ہے تو رب کعبہ کا خاص آپ پر فضل ہے۔ آپ کی زندگی کیسی دشواری کیوں نہ ہو، زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئے، آپ کے ساتھ حالات بد سے بدتر ہو جائیں، مگر جناب اگر آپ کے ساتھ آپ کے زیر سایہ وفادار اور دیندار بیوی رہے گی تو جناب یقین کرے ہر غموں کا سامنا آپ کر سکتے ہیں، ہر مشکلات کے موقع پر آپ ثابت قدم رہیں گے، حالات کتنے خطرناک کیوں نہ ہو آپ بالکل حالات کے تھپیڑوں میں بالکل نہیں گھبرائیں گے۔ تو جناب نیک سیرت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ اپنے حد تک بھی بہتر ہے، اور جناب اپنے حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں، نسلوں کی سدھار، ان کی بہترین تربیت اور تعلیم اور ان کی بہترین پرورش کے لیے نیک بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کس طرح، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، اور شاید میں نے اس سے قبل یہ واقعہ بولا ہوں گا آپ کو، واقعہ کے مناسبت سے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ شعراء عرب میں سے ایک شاعر گزرا ہے، ان کا نام تھا ابو الاسود الدؤلی۔ عرب کے شعراء کی فہرست نکالیں گے ان کا بھی نام آئے گا، بہت بڑے وہ شاعر گزرے اپنے زمانے کے۔ جناب انہوں نے ایک موقع پر اپنے بچوں کو بٹھایا، اور جس طرح باپ بیٹے بڑی محبت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بچے بھی ان کے بڑے ہو چکے تھے، تو مزاحی انداز میں ایک موقع پر وہ جو شاعر تھا ابو الاسود الدؤلی، انہوں نے ایک موقع پر اپنے بچوں کو کہا کہ میرے بچوں، میرے تم پر بڑے احسانات ہیں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی۔ یہ جو جملہ انہوں نے کہا نا اپنے بچوں کو، تمہارے پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے بھی، اب چونکہ بچے بڑے ہو چکے تھے، بچوں کو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ پیدا ہونے کے بعد ہمارے پیچھے والد صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری پرورش، پالن پوشن، ہماری ضروریات، ہمارے بشری تقاضے، کھانا پینا، اوڑھنا، سردی گرمی کا اہتمام کرنا، یہ باتیں تو بچوں کو سمجھ میں آئی۔ بچے نے آگے سے پوچھا، ابا ہمارے پیدائش کے بعد جو آپ کے احسانات اور قربانیاں ہیں وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، مگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیدائش سے پہلے آپ کا احسان ہے، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر آپ کا احسان کون سا؟ بچوں نے بالکل معقول اور واجب سوال کیا، آگے سے جواب سنیں۔ اس شاعر ابو الاسود الدؤلی نے کہا کہ بیٹے، جب میں شباب کے مقام پر پہنچا، جب میں جوان ہوا اور جب مجھے نکاح کرنا تھا، تو میری جوانی اور میری طبیعت میں چونکہ شاعرانہ انداز ہے، میری طبیعت کہہ رہی تھی کسی خوبصورت دوشیزہ کو اپنے نکاح میں شامل کرو، کسی خوبصورت حسینہ کو اپنی زوجیت میں داخل کرو، مگر اس موقع پر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے لیے مجھے خوبصورت بیوی نہیں بلکہ اپنے آنے والی اولاد کے لیے مجھے بہترین تربیت کرنے والی ماں کو ڈھونڈنا ہے۔
اور یہ احسان میرا تمہارے پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً صاحب اگر ہم نیک سیرت بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو زندگی کے ہر موقع، ہر مرحلے، چاہے وہ کس قدر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو بڑی رہنمائی ملے گی، سہارا ملے گا۔ آپ تکلیف اور غم اور مصیبت کے موقع پر وہ آپ کے زخم اور دکھتے ہوئے دل پر مرہم کے کام آئیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے جناب، آپ کی جو اولاد اور آپ کی نسل کا جو سلسلہ رہے گا، اس نسل کی بہترین تربیت کے لیے ان کا رول اور ان کی دینداری کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس واسطے جناب نیک سیرت کا بیوی ہونا بہت ضروری ہے، اور نیک سیرت بیوی کے حد تک محدود نہ رہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خاندانوں کا بھی معائنہ کرے، کیونکہ جس خاندان اور جس گھر میں کوئی خاتون 20 سال زندگی گزارتی ہے، کوئی نوجوان 25 سالہ زندگی گزارتا ہے، فقط ان کے دینداری کی حد تک محدود نہ رکھو، بلکہ ان کے گھر کے دیگر افراد کے اخلاق کا بھی معائنہ اور مشاہدہ کرو، کیونکہ وہ جس گھر میں 25 سال تک پرورش پاتے ہیں، باقی گھر کے لوگوں کے حالات، اخلاق، اطوار، طور طریقے، کردار اگر بہتر ہیں تو پھر اس گھر میں پرورش پانے والا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے بھی انشاءاللہ تعالی بہتر ہونے کی امید اور امکانات ہوں گے۔ اور جناب نکاح کے فائدے کے تعلق سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس سے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے پھر وہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ حضرات ذرا غور کریں، آپ علیہ السلام کی حکمت بھرے جملے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا جوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے نکاح کا حکم دیا گیا۔ اب جناب نکاح کے استطاعت کا جو خلاصہ حاصل کلام مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نان اور نفقہ، یعنی کوئی جوان ہے اور وہ روٹی، کپڑا، مکان کا انتظام کر سکتا ہے، وہ محنت، مشقت، جد و جہد کر کے وہ روزی کما کر اپنی اور اپنی اہلیہ کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، تو پھر وہ استطاعت والا ہو چکا ہے، اب وہ نکاح کر لے۔ جناب جب وہ نکاح کرے گا تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نگاہ اس کی نیچی رہے گی، اس کی جو نگاہ ہے نگاہ اس کی نیچی رہے گی، اور اس کی جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب والا شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت فرمایا، ایک موقع پر صحابہ کو حضور نے فرمایا، میرے صحابہ اگر تم مجھے 2 چیز کی ضمانت دو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جس کی ضمانت آپ ہم سے چاہتے ہیں، بدلے میں جنت کی ضمانت آپ دینے کو فرمانے کو تیار ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو زبان اور دوسری شرمگاہ، اگر ان دونوں کی ضمانت تم مجھے دو گے تو پھر میں تمہیں جنت کی پروانہ اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرات محترم پتہ کیا چلا کہ شرمگاہ کی حفاظت ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ جرم کبیر میں سے ہے، زنا جرم کبیر میں سے ہے۔ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے جناب تو اس کی بڑی نحوست ہے، اس کی بڑی ملامت ہے، اور رب رسول کی طرف سے وہ بندہ بالکل مردود اور لعنتی ہوتا ہے۔ اور اپنے نفس کی جائز تکمیل کے لیے جو راستہ اور طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ ہے نکاح۔ تو نکاح جناب ہمیں وقت مقررہ پر کرنا چاہیے، اور جو لوگ پھر تاخیر کرتے ہیں اس حوالے سے آپ علیہ السلام کی بڑی سختی کے ساتھ وعید ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہیں، اور اس حدیث کو روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں کو جلدی کرنا چاہیے۔ جب وقت نماز آ جائیں سب سے پہلے پڑھو، جب تمہارے سامنے جنازہ آ جائیں سب سے پہلے جنازے کی نماز کو پڑھو، اور جب تمہاری اولاد جوان ہو جائیں سب سے پہلے اس کا نکاح کراؤ۔ تو جناب نکاح جلدی ہونی چاہیے، اس سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا ایمان کافی حد تک محفوظ ہوتا ہے۔ اور وہ کس حد تک؟ آپ اس حدیث کے جملے دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جوان نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے آدھے ایمان کی حفاظت کر لیا۔ اللہ اکبر، جناب کس قدر حکمت والے یہ جملے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی جوان نکاح کرتا ہے تو گویا کہ وہ آدھے ایمان کو حفاظت میں لے لیا ہے، اور باقی آدھا ایمان کے تعلق سے رب کے حضور دعا کرے۔ اور اسی طرح ایک اور مفہوم ہے کہ جب کوئی جوان نکاح کرتا ہے تو جناب شیطان چیخیں مار کر روتا ہے۔ جب شیطان کے چیلے چپاٹے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں، کس بات نے آپ کو رلایا ہے، تو شیطان اپنے شاگرد چیلے چپاٹے کو کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں فلاں جوان نے نکاح کر کے اس نے ازدواجی زندگی کو شروع کر لیا اور وہ ہمارے شکنجے داؤ پیچ سے باہر آزاد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب پتہ کیا چلا، نکاح ہمیں صحیح موقع پر کرنا چاہیے اور نکاح کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جناب اگر ہم تاخیر کریں گے اور اس بیچ میں اگر ہمارے بچے گناہ میں ملوث ہو جائے کسی طرح، چاہے خود اپنے آپ گناہ کرے یا کسی اور کے ساتھ گناہ کرے، تو جناب اول درجے کے تو ہمارے بچے گنہگار بنیں گے اور دوسرے درجے پر ان کے ماں باپ گنہ کے حقدار بنیں گے۔ اور وہ کس طرح، اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھو، اور یہ بچوں کا حق ہے والدین پر، اور جب وہ بڑا ہونے لگے اس کی اچھی تربیت، اچھا ادب اور اخلاق سکھاؤ، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کراؤ۔ اور اگر اس بیچ میں تم نے تاخیر کیا اور تمہارے بچے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ گناہ میں ملوث ہوں گے تو تم بھی اس کے برابر کے مجرم اور گنہگار کہلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب پتہ کیا چلا، نکاح جلدی ہونا چاہیے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے جناب کہ ہم بہت لمبا چوڑا کافی کچھ سوچتے ہیں کہ بچہ ہمارا بھی کاروبار نہیں ہے، ابھی اس کے ہاتھ میں روزی نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جناب یہ سارا کچھ ہم سوچتے ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ جب آپ جوان تھے کیا آپ کی حالات ویسی تھی جیسا آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ جناب 2 ہی کمرے ہوتے تھے، بسا اوقات ایک ہی کمرہ ہوتا تھا اور سبھی لوگ جی رہے تھے، سبھی کے معاملات چل رہے تھے۔ تو جناب یہ جو سوچ ہے تو اس بدلتے حالات اور اس ترقی اور ماڈرن زمانے میں اس طرح کی سوچ ہم اپنے ذہنوں پہ رکھ کر بچوں کی شادیوں کے معاملات کو تاخیر کرتے ہیں۔ اور جناب آج کے اس پرخطر فحش اور عریانی کے ماحول میں ہمارے بچے کس قدر گناہ کر رہے ہیں اور وہ گناہ کے راستے پر کس قدر چلنے لگتے ہیں، بلکہ گناہوں کے راہ کے مسافر بن جاتے ہیں جناب، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جناب اپنے بچوں کے نکاح جلد ہونا بہت ضروری ہے، بالکل۔ اور آپ اس کی فکر نہ کریں کہ بچہ کیا کھائے گا، بالکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اگلے والوں کو بھی روزی دیا، ہمیں بھی روزی دے رہا ہے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ پاک بہتر روزی عطا کرے گا، اور جس کے مقدر میں جتنا ہے جناب وہ مل کر ہی رہے گا، اس سے پہلے بندہ مرے گا تک نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جس کے مقدر میں جتنا روزی ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا، اس سے پہلے موت تک اس کو نہیں آئے گی۔ تو جناب جو طے شدہ چیز ہے ہم اس کے لیے تاخیر کر کے ہمارے بچوں کو ہم گناہ کے راہ میں ڈھکیلتے ہیں، اور یہ ہر ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کی شادی جلدی کرائیں۔ جی یہ ضروری ہے یہ۔ اور پھر جناب نکاح کا جہاں تک معاملہ ہے تو نکاح ایک تو یہ معاملہ ہے ماں باپ کے ذہنوں میں بڑا لمبا چوڑا ایک وہ تصویر بنا چکے ہیں زندگی کے تعلق سے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے بڑا ایک کٹھن اور ایک بڑا پہاڑ، خرچے کا پہاڑ بنا لیے ہیں، جبکہ جناب یہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے زنجیر ہیں جس کے تلے ہم خود جکڑے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے جناب۔ میں اس کا منع بھی نہیں کرتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو شادی کرا رہے ہیں، آپ شوق سے کھانا کھلا رہے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اگر کوئی بندہ نہ کھلائیں تو اس پر کوئی زور جبر بھی نہیں ہے، مگر جناب ماحول اس طرح سے صورت اختیار کر چکا ہے، اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو دعوت نہ دیں، اگر پورے محلے اور خاندان اور قبیلے والوں کو دعوت کا کارڈ نہ پہنچائیں تو جناب وہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔
کرتے ہیں کہ جناب دعوت نہیں دی، بیٹی کی شادی کر لیے، ہمیں نہیں بتائے، ہمیں تو بھول ہی گئے، ایسے خوشی کے موقع پر ہمیں تو یاد ہی نہیں کرتے ہیں۔ جناب اس طرح کے طعنہ دیتے ہیں رشتہ دار، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر میں اپنے بچوں کی شادی کرتا ہوں اور اپنے سگے بھائی کو میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی دعوت نہیں دیتا ہوں تو میرے سگے بھائی کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جی سگا بھائی میرا، اگر میں اپنے بچے یا بچی کی شادی کر رہا ہوں، میں سگے بھائی کو اطلاع نہ دوں، میرے بھائی کو حق نہیں بنتا کہ میرے اس معاملے کو لے کر وہ ناراضگی جتائے۔ بیٹی میری تھی، شادی کرنا یہ ذمہ میرے سر پہ تھا، مجھے کوئی مناسب رشتہ ہے میں نے کر دیا، حق نہیں بنتا۔ اور یہاں جناب بلکہ محلے اور جماعت میں جتنے افراد ہوتے ہیں، اگر آپ سارے کو کارڈ نہیں دیں گے، سارے کو پورے کٹمب دعوت نہیں دیں گے تو جناب لوگ جملے کسنے لگتے ہیں اور جملے اچھالنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر یہ خود ساختہ بوجھ ہے، شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ اور جناب نکاح کس قدر آسان بنا ہے، کبھی غور تو کریں آپ۔ 2 فرض ہیں نکاح میں، ایک واجب اور 2 سنتیں۔ یہ جو 2 گواہ ہوتے ہیں نا صاحب، یہ ضروری ہے۔ اور وہ جو ایجاب و قبول کراتے ہیں، ایجاب و قبول، وہ ایک فرض ہیں۔ 2 فرض ہیں، اور جو مہر ادا کیا جاتا ہے استطاعت اور حیثیت کے مطابق، دلہن کے جو اعزاز اور اکرام اور آپ جس کے ذریعے سے دلہن کی عصمت کے مالک بنتے ہیں، وہ واجب ہیں۔ اور جناب 2 چیزیں سنت ہیں، وہ جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اور نکاح کے بعد وہ جو سوکھے کھجور چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں، بس یہ 5 چیزیں ہیں جناب نکاح۔ باقی جو کچھ ہمارا ہے یہ ہمارے خود ساختہ مصیبتیں ہیں جس کے ارد گرد ہم جکڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان دیکھیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے امتی، میرے صحابہ، جب تم نے اپنے بچوں کی نکاح کرنی ہے، اپنے نکاح کرنے ہو تو نکاح کی محفل مسجد میں منعقد کرو۔ جناب اگر اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو جتنے اس طرح کے خرچ کے طریقے اور رسم و رواج کے تام جھام میں جو ہم آپ پھنسے ہوئے ہیں، جناب کافی حد تک نجات مل جائے گی۔ کیونکہ جناب حضور نے جو فرمایا اس کے پیچھے حکمت بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود ساختہ رسم و رواج سے نجات مل جائے گی، اور فضول خرچیوں کا جو پہاڑ ہے وہ ہمارے سر سے اتر جائے گا۔ اور دوسری اہم بات کیا ہے، نکاح سنت ہے، اور جناب سنت گویا کہ وہ عبادت ہے، اور عبادت کو انجام دینے کے لیے خدا کے گھر سے بہتر اور کوئی جگہ ہو نہیں سکتی۔ نکاح سنت ہے، سنت گویا کہ وہ عبادت ہوئی، اور عبادت کو انجام دینے کے لیے رب کے گھر سے بہتر جگہ نہیں ہے۔ جناب اگر یہ ماحول بن جائے، کیا آپ نے نکاح کا اعلان کیا مسجد میں، نمازی صاحبان مصلیان تھے، وہ نکاح میں شرکت کیے، دلہا دلہن کی ازدواجی زندگی کے لیے دعا کی، اور پھر بس کھجور بانٹے اور کھائے اور پانی پی کر چلے گئے۔ اگر یہ نظام بن جائیں، حقیقت میں شریعت کا تو یہی نظام ہے، مگر جناب ہمارا جو معاملہ ہے 40-50 ہزار، باگلکوٹ کے حد تک تو 40-50 60-70 ہوں گے، آپ بڑے شہر میں نکل کے دیکھیں گے 2.5 3 5 لاکھ روپیے تک صرف جناب وہ نکاح کے اسٹیج اور جو میرج ہال ہوتا ہے نا سر، اس کو صرف بک کیا جاتا ہے۔ پھر جناب 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور ساری نوابی وہ شادی میں دکھاتے ہیں۔ جبکہ جناب ہمارے نوابی کا معاملہ یہ ہے، اگر ہمارے خاندان کی کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو جناب ان کے خود نوش کے انتظام ہم نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے ہیں، جبکہ شادیوں کے موقع پر اس قدر ہم اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں کہ بس اللہ ہی خیر کرے۔ اور جناب یہ سارا فضول خرچ میں شمار ہے، یہ بات آپ ذہن پہ رکھیں، کیونکہ جس میں جب شریعت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، جب شریعت نے آپ کو اس کام کو حکم ہی نہیں دیا، بلکہ حضور نے تو یہاں تلک فرمایا کہ نکاح جس قدر سادہ ہوگا برکتیں اتنی زیادہ ہوگی، نکاح جتنا سادہ ہوگا۔ اور یہ کیوں فرمایا، اس کے پیچھے پھر حضور کا مقصد یہ تھا کہ جب نکاح سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، تھوڑے خرچوں کے ساتھ جب لوگ نکاح کی ترغیب دیں گے اور نکاح کے مسئلے کو انجام دیں گے، اور جب نکاح آسانی سے ہو جائے گا تو زنا جیسے جو بدترین اور سنگین جرم ہے، امت اس جرم سے بچ جائے گی۔ یہ مقصد تھا حضور علیہ السلام کا، مگر جناب نہیں، ہم نے تو نکاح کرنے ہیں اور خوب خرچوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے پاس ہو یہ پھر بینکوں سے لیتے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے، ادھار پہ لیتے ہیں۔ پھر جناب اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں
وہ آپ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ ابھی دولہا کا مطلب کتنے ایسے گھر ہوں گے کہ دلہن کے ہاتھ کے بھی مہندی نہیں اتنے رہتے ہیں، اور جناب جن زیورات کے ساتھ ان کو دلہن بنایا گیا تھا وہ زیورات بینکوں میں دیکھ کر اس کو پیسے لے کے پھر قرض خواہوں کو قرض چکانے پڑتے ہیں۔ ابھی ہاتھ کی مہندی نہیں اٹھی رہتی ہے، اور انہی کے گہنے بینکوں میں رکھ کے ان پیسوں سے باقی جو نکاح میں خرچ کیے تھے انہیں اخراجات کے کھڈے کو بھرنا پڑتا ہے جناب۔ تو یہ جو حالات ہیں ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں۔ جی اب دیکھیں نا، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرو۔ خوش دلی کا لفظ آیا، اور حدیث میں بھی کیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں تم جن شرطوں کو پوری کرتے ہو ان میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ تم ان کے مہر ادا کرو۔ اور جناب مہر کے تعلق سے کوئی خاص قید کے ساتھ مقدار بھی نہیں ہے، اور قرآن کی یہ آیات کہہ رہے کہ خوش دلی کے ساتھ۔ اب مفسرین اور اہل علم نے اس آیت کا خلاصہ بیان کی ہے، کہتے کہ نکاح کا مہر اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ دولہے کے اندر اس کی طاقت نہ ہو، اتنا معمولی رقم بھی نہ ہو کہ دلہن کے اعزاز اور اکرام میں کمی آ جائے۔ جناب صحابہ کرام کی دور کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس مہر ادا کرنے کی رقم نہیں تھی تو آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ قرآن مجید کی جن سورتوں کو تم نے یاد کر رکھا ہے ان سورتوں کو اپنی بیوی کو سکھا دو، وہی تمہارے لیے مہر ہے۔ یعنی اتنا سمپل اور سادہ نکاح کا معاملہ ہے جناب، مگر نکاح آج اس قدر وزن اور بھاری اور خرچے کا پہاڑ بن چکا ہے۔ اگر ہم اپنے جوانوں کو کہتے نکاح کرو تو جناب نکاح کے نام سے وہ اس قدر ڈر جاتے، جھنجلا جاتے ہیں جیسے کہ کوئی خطرناک موذی جانور دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ ہاں، کوئی خطرناک سانپ دیکھنے کے بعد جس طرح کوئی آدمی اچانک چونک اٹھتا ہے، یہ نوجوانوں کے ذہن بن چکا ہے۔ جناب نکاح کا عام کرے، نکاح کی محفلیں مسجد میں منعقد کرے۔ اور رہی بات ولیمے کی تو جناب ولیمے کے حوالے سے بھی اگر آپ کے پاس ہیں الحمدللہ آپ کھلائیں۔ مخلوق کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، مگر ہاں کھانا کھلائیں آپ کے حیثیت کے مطابق۔ ولیمہ کرنا ہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کرو چاہے ایک بکری ہی صحیح، اگر ایک بکری کی حیثیت تو ایک بکری کریں، اگر بکری کی حیثیت نہیں ہے جناب صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں کہ بکری کے رقم تک ان کے پاس نہیں تھے، بس انہوں نے کھجور کوٹ کے اس کا ملیدہ بنایا اور دو چار احباب کو دو چار لقمے کھلا دیا، وہی ان کا ولیمہ ہو گیا۔ مگر جناب کون بتائیں آپ کو کہ صاحب نکاح اتنا سمپل ہے، سستا ہے اور سادہ ہے، اور یہ جو ہم سارا کچھ کرتے ہیں اور نکاح کے پہلے جو اس کے نام پر اور اس کے نام پر، کبھی ہلدی کے نام پر کبھی مہندی کے نام پر اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، یہ جو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور نکاح کے دن جناب یہ ساز و سامان کا اہتمام کرتے ہیں، اور نکاح کے بعد ولیمے کے دن دولہے والے جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر صرف لوگوں کے منہ سے جھوٹی تعریف سننے کے لیے خون پسینہ بہاتے ہیں، انہیں کون بتائے کہ میاں رب رسول کی بارگاہ میں تمہاری ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مگر جناب ان کو دکھانا ہوتا ہے، ایڑی چوٹی کی زور لگا کر وہ سارا کچھ خرچ کرتے ہیں، اور دو لفظ اور دو لمحے کی خوشی کے لیے لوگوں سے سننا چاہتا ہاں جناب بتائے کیسا رہا کھانا، انتظام کیسا رہا، اسٹیج کیسا رہا، ہمارے انتظامات کیسے رہے، اور جناب وہ دو جملہ بول کے آپ کو گلے مل کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سالوں سال تک قرضے کا نظام کو جو آپ چلاتے ہیں اور قرض کے بوجھ کے نیچے جو آپ دبے جاتے ہیں جناب، وہ تو آپ جانے، آپ کے گھر کے لوگ جانے، باقی انہیں کیا خبر، وہ تو جناب آئے تھے مبارکبادی دے کے چلے گئے۔ تو صاحب یہ جو معاملہ ہے بالکل یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بالکل آسان ہونا چاہیے، سمپل سادہ ہونا چاہیے۔ اور رہی بات جہیزوں کی تو جناب جہیز کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، بالکل نہیں۔ ہاں اسلام میں وراثت کا نظام ہے، وارث ہے وہ ہماری، وہ بیٹی ہمارے گھر میں رہے، جب بھی ہماری وراثت کے وارث ہیں وہ اپنے خاوند کے گھر چلے جائیں، جب بھی وہ وارث ہے۔ وہ یہ جو اگر جہیز کا معاملہ دیکھیں گے، اگر آپ کتابوں کو اور مورخین کے جملے کے آپ چھان بین کرو گے نا تو پتہ چلے کہ جو جہیز کا رواج ہے یہ دراصل ہندو مذہب سے آیا ہے۔ کنیا دان کے نام سے وہ لوگ جو کچھ وہ دے دیتے ہیں اور سارا معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔
جناب آپ سوچیں نا، شریعت تو یہ کہتی جب تک روٹی کپڑا مکان کے انتظام نہیں کر سکتے، اس کا لائق نہیں تو نکاح مت کرو. اور جناب نکاح کے بعد آپ کی بیوی کو روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ محنت کر کے لائیں گے تو آپ کی بیوی پکا کر آپ کو کھلائے گی. وہ برتن جس میں آپ محنت کر کے لاؤ گے وہ اپنے گھروں سے لا رہی ہے. باقی ضروریات کے جو سامان ہوتے ہیں جناب وہ اپنے میکے سے لائیں گی. جناب نان نفقہ کے جب سارا ذمہ آپ کے سر پہ ہیں تو پھر ان کے گھر سے جو چیزیں آتی ہیں اس کے آپ حقدار بنتے ہیں. بالکل یہ سراسر غلط ہے. جی یہ جو جہیز کا نام کا جو معاملہ ہے، اور جناب یہ جہیز کا معاملہ آپ حالات دیکھیں گے نا، جہیز کو باقاعدہ بالکل نمائش کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، پھر تعریفیں کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس زاویے پر جہیز کے سامانوں کو رکھا جاتا ہے کہ ہر شادی میں آنے جانے والے کو وہ دکھائی دے. اور جناب وہ لاکھوں کے ہوتے ہیں، لاکھوں کے ہوتے ہیں وہ جہیز کا سامان. اب جو امیر آدمی ہوگا جناب چلو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو جھوپڑی میں رہنے والے ہوتے ہیں، جناب امیروں کی اس نمائش والے شادی کے سامان دیکھ کر جو غریب کی بیٹی کے سینے پر جو چھریاں چلتی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ اور یہ جہیز کا جو معاملہ ہے جناب یہ اس قدر سنگین جرم ہے. ایک آدمی کے ساتھ میں بلکہ 10 بیٹا ہو، اس کے چہرے پر کبھی مایوسی نہیں دکھتی، مگر ایک آدمی کے 4 سے 5 بیٹیاں ہو جائیں تو جناب ان کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں؟ حالانکہ بیٹیوں کی فضیلت زیادہ ہے. ایک آدمی 10 نہیں بلکہ 20 بیٹے کا نکاح کرے اس کو جنت کی بشارت نہیں ہے، جبکہ حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو شریعت کے مطابق پرورش کرے جنت کی ضمانت ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے. جناب 10 بیٹے ہیں کسی غریب آدمی کے، اس کے سر پر کبھی بل نہیں دیکھیں گے، ان کے ماتھے پر کبھی پسینہ نہیں دیکھیں گے. ایک اچھے خاص سے مڈل کلاس کے آدمی 4 سے 5 بیٹیاں ہو جائیں وہ بندہ مایوس رہتا. کیوں رہتا؟ جبکہ بیٹیوں کے تعلق سے ہیں کہ وہ سراپا رحمت ہے. جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ رب کی رضا کا سامان ہوتا ہے، باوجود وہ باپ کیوں مرجھایا ہوا رہتا؟ معلوم آپ کو صرف اس طرح کے جہیز کے رسم و رواج اور دولہے والے کا ڈیمانڈ اور ان کے فرمائش کے بنا پر. اور جناب اگر میں یہ بات کہوں گا تو بے جا نہیں ہوگا، بلکہ حضور علیہ السلام کے بعثت سے قبل بھی بیٹیوں کو زندہ درکور کیا جاتا تھا، مگر جناب وہ جہالت کی بنیاد پر، اور آج بھی ہمارے سماج میں پوشیدہ چوری چھپے طریقے سے بیٹیوں کو ماؤں کی شکم میں قتل کیا جاتا ہے. اگر آج دیکھا جائے تو جہالت نہیں بلکہ جہیز کی بنیاد پر. تو جناب ان چیزوں کا خاتمہ کریں، نکاح کو سادہ بنائیں، اور جب بچہ آپ کے بڑے ہو جائیں آپ پہلے بچوں کے نکاح کرائیں. رہی بات رزق پانے کا، وہ اللہ مالک ہے، وہ بہتر عطا کرے گا جو آپ کے مقدر میں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ان فرامین پر عمل کی توفیق فرمائے.